خلافت احمدیہ۔ اب اس اجلاس کے آخر میں مکرم محترم مولانا محمد انعام صاحب غوری ناظر اعلیٰ و امیر مقامی قادیان آپ سے خطاب فرمائیں گے اور شکریہ احباب ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر عزت مآب جناب پرکاش سنگھ صاحب بادل نے حاضرین جلسہ کے لیے جلسہ سالانہ کے لیے اپنا پیغام انہوں نے بھجوایا ہے، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جماعت احمدیہ اپنا 122واں سالانہ جلسہ اپنے مرکز قادیان میں منعقد کر رہی ہے۔ میں جماعت احمدیہ کی اس مذہبی کانفرنس کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ آپسی اتحاد و محبت کی وجہ سے دنیا میں اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جلسہ صلح اور امن کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوگا اور جماعت احمدیہ کی خدمت انسانیت اسی گرم جوشی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اس موقع پر خاکسار جلسہ کی ہر لحاظ سے کامیابی کے لیے دلی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جناب ویر بھدر سنگھ صاحب چیف منسٹر ہماچل پردیش، محترمہ وسندھرا راجے سندھیا چیف منسٹر صوبہ راجستھان اور جناب امین چندی صاحب چیف منسٹر صوبہ کیرلا، اس کے علاوہ بعض اور وزراء اور ممبران پارلیمنٹ نے بھی پیغامات بھجوائے ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اب اپنے مقامی جو پروگرام ہیں وہ اختتام پر پہنچ رہے ہیں اس کے، اور اب ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے روح پرور پیغام کے سننے کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ٹرانسمیشن ٹھیک رہے ہر طرح سے اور ہم حضور انور کے بابرکت روح پرور کلمات سن کر محظوظ اور مستفید ہو سکیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اور جتنا بھی شکر کرے کم ہے۔ جلسہ سالانہ سے پہلے موسم بہت سرد ہو گیا تھا، کچھ بارش بھی ہوئی تھی، بڑی فکر تھی۔ حضور انور کی خدمت میں دعا کی درخواست ہم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا کہ تینوں دن نہایت خوشگوار موسم، دھوپ نکلی رہی اور ہر طرح سے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ مہمانان کرام جلسے کے تمام پروگراموں سے مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور پھر اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اس جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کی بہت بڑی ایک مشینری جو وہ اللہ کے فضل سے تعاون کرتی ہے۔ اس سال بھی وزارت امور خارجہ کی رپورٹ کے مطابق خاص طور پر پاکستان سے کوئی قریباً 5,500 افراد کو ویزا دینے کے سلسلے میں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور اسی طرح جملہ سیکورٹی کی ایجنسیاں، ان تمام نے جو ہے وہ بڑا تعاون کیا اور اپنے جو اسکروٹنگ ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد 5,500 سے زائد احباب کو ویزا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ جماعت کا بھی ایسا نمونہ ہے کہ یہاں تو ابھی میرے یہاں زی ٹی وی کے نمائندے آئے تھے، مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں کوئی میچ وغیرہ دیکھنے کے لیے کوئی آتے ہیں چند، تو ان میں سے ادھر ادھر جو ہے وہ مسنگ ہو جاتی ہے تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے، تو
تو کس طرح اتنی بڑی تعداد کو جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے؟ تو میں نے یہی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے کردار سے مطمئن ہے، اور وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ سفارش کرتے ہیں مرکزی حکومت کو کہ آپ بے شک 5,000 دیں، 7,000 دیں، آپ دیکھ لیں، ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے، ہم ان کو سنبھال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ جتنے یہاں آتے ہیں نہایت ہی جو ہے وہ محض للہ دینی جلسے میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور جلسے کے اختتام پر اپنے اپنے گھروں کو بڑے امن و سکون کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ تو صوبائی حکومت بھی سفارش کرتی ہے اور مرکزی حکومت بھی مطمئن ہو کر ہر طرح سے اتنی بڑی تعداد میں ویزے دیتے ہیں۔ اسی طرح بارڈر پر یہ بھی سینٹر کے تابع ہے، تو امیگریشن کے انچارج آفیسر اور کسٹم کے انچارج آفیسر، اسی طرح بی ایس ایف کے جو ڈی آئی جی وغیرہ ہیں، یہ تمام اسٹاف اتنا تعاون کرتا ہے کہ ایک ایک دن میں بعض دفعہ 1000 تک جو ہے وہ افراد کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنے جو تقاضے ہیں، قانونی تقاضے ہیں اور جو بارڈر کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرتے ہوئے جتنی میکسیمم جتنی زیادہ سے زیادہ وہ سہولت پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے زائرین کو بغیر کسی پریشانی کے بارڈر سے جو ہے نا وہ ادھر داخل کرتے ہیں اور پھر یہاں سے واپس گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ریلوے کا نظام بھی سینٹر کے تابع ہے، مرکزی حکومت کے تابع ہے، تو فیروز پور میں جو اس ریلوے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران ہیں ان سے رابطہ کیا گیا، اور اللہ کے فضل سے امرتسر قادیان کی اسپیشل ٹرین ہر سال کی طرح انہوں نے اس سال بھی چلانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح نظارت امور عامہ نے جن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فہرست دی ہے، اس میں بلدیہ قادیان کی انتظامیہ ہے، صفائی کے لحاظ سے، واٹر سپلائی کے لحاظ سے، پھر بجلی کا محکمہ ہے، بجلی یہاں بھی جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے، لیکن جلسے کے لیے خاص طور پر آرڈر ہو گیا تھا کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ بجلی کی سپلائی جاری رہنی چاہیے تاکہ مہمانوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ ایک سی این صاحب اور ایس ڈی او صاحب انہوں نے 20 دسمبر سے 5 جنوری تک کے لیے بجلی کی لگاتار سپلائی جو ہے اس کے لیے آرڈر انہوں نے کیے۔ اسی طرح ایس ڈی ایم صاحب بٹالہ نے 2 بار یہاں آ کر ناظر صاحب امور عامہ اور پھر افسر صاحب جلسہ سالانہ اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی اور سارا جو ہے وہ جائزہ لیا۔ ڈی سی صاحب گرداسپور نے جو ہے وہ ضلعی حکام کو ہدایت فرمائی کہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر محکمہ صحت کے ایس ایم او صاحب اور ایس ایم او صاحب نے ڈاکٹروں کی ٹیم فراہم کی۔ فائر بریگیڈ محکمہ نے فائر بریگیڈ فراہم کیے۔ اسی طرح محکمہ پولیس ایس ایس پی صاحب بٹالہ، ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب قادیان اور ان کے ساتھیوں نے سیکورٹی کے جملہ انتظامات کیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف یہاں قانون کے تحت جو ہے نا ہم کو یہاں آرڈر کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے ہمارے جو خدام ہیں وہی جو ہے یہ اپنے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے کافی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی تندہی کے ساتھ یہ سیکورٹی کے انتظامات کیے، اور اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی کلیئرنس بہت ضروری ہوتی ہے ویزوں کے لیے، تو سب سے پہلے صوبائی حکومت نے جو ہے یہاں سے کلیئرنس مرکزی حکومت کو بھجوائی۔ اسی طرح محکمہ فوڈ اینڈ سپلائی، منڈی بورڈ ٹرانسپورٹ، محکمہ پی ڈبلیو ڈی، محکمہ ٹیلی فون، انہوں نے بھی ہر طرح سے تعاون کیا، اور اسی طرح ای او صاحب نے قادیان کی صفائی اور بازار کے انتظامات وغیرہ کے سلسلے میں، اور سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں ہمارے بھائی، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جنہوں نے جلسہ سالانہ پر آنے والے مہمانوں کو اپنے مہمان سمجھ کر نہایت کھلے دل کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر بھی حاضر ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ مہمانوں کے لیے اپنے تعلیمی ادارے، ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے فراہم کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔
جلسہ سالانہ کے جس طرح کہ میں نے افتتاحی تقریر میں عرض کیا تھا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کی ایک غرض یہ بتائی ہے کہ تا اس سال کے دوران جو مرحومین اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ہم سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ تو یہاں ہندوستان میں جو موسی اور غیر موسی دوران سال وفات پائے ہیں، ان کے متعلق یہ رپورٹ ملی ہے کہ قادیان کے موسی مرحومین 11 کی تعداد میں، اور اسی طرح دیگر صوبہ جات کے موسی مرحومین 13 کی تعداد میں، اور اسی طرح قادیان کے غیر موسی 8 اور دیگر صوبہ جات کے غیر موسی مرحومین 119، کل 151 احباب اور مستورات اس دوران سال ہم سے رخصت ہو کر اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ تو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو کی مغفرت فرمائے، جوار قرب میں جگہ عطا فرمائے، جماعت کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بعض ان دنوں میں بھی یہاں بعض جلسے کے لیے آئے ہوئے تھے، پیچھے وہ غمگین اطلاع ملی کہ بعضوں کے عزیز اور رشتہ دار فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کو نعم البدل عطا فرمائے، اور متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر پر ایک بہت ضروری اعلان ہے جو سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا جو خطاب ہوگا اس تعلق میں احباب غور سے سن لیں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ اس دوران یعنی حضور کا جب خطاب شروع ہوگا تو اس سے پہلے امید ہے ایک ڈاکومنٹری جو یہاں سے بھجوائی گئی ہے وہ دکھائی جائے گی، اور اس کے بعد جو لائیو ٹرانسمیشن شروع ہوگی، حضور انور کا خطاب یہاں نشر ہوگا، تو اس دوران انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہاں کے نعرے وہاں پہنچیں گے، اور وہاں کے نعرے تو یہاں پر سیٹلائٹ کے ذریعے سے پہنچے ہی گے۔ تو اس لحاظ سے احباب سے گزارش ہے کہ یہ آپ کے تمام جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اشارے اور آپ کے حرکات و سکنات جو ہے وہ سارے وہاں پر جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہوں گے۔ لندن میں بھی حضور انور نے عذراء شفقت اسٹیج وہاں پر سجایا ہے، اور اسی طرح کا بینر جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ابتدا سے اب تک ہر ایک بات، جلسے کے تمام پروگرام حضور انور کی منظوری سے اور حضور انور کی رہنمائی سے انجام پاتے ہیں۔ تو ابھی ایک کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹری شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے یہ ہے کہ کیمرے جب کی طرف کوئی اشارہ نہ کریں، اور اسی طرح جب حضور کا خطاب ختم ہو جائے گا اور دعا ہو جائے گی تو یہاں ترانے کچھ پڑھے جائیں گے، اور حضور وہیں اسٹیج پر کھڑے رہیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہیں پر آپ بیٹھے رہیں، اور جب تک وہ نظمیں اور ترانے ختم نہ ہو جائیں اور حضور اسٹیج پر سے رخصت نہ ہو جائیں تب تک آپ میں سے کسی نے اٹھنا نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ اب میں محترم صدر اجلاس سے درخواست کرتا ہوں کہ مقامی طور پر یہاں دعا کرا دیں، اور اس کے بعد میں ڈاکومنٹری شروع ہو گئی وہ دیکھیں گے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔